کس زبان سے ہو بیان مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان۔ اور ان کے گھر جبریل بھی، ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان۔ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی عظمت و شان اور ان سے پیار کرنا اور ان سے محبت کرنا، یہ اہل بیت، یہ اہل ایمان پر لازم ہے۔ جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے جیسی محبت اپنے گھر والوں سے کرتا ہے۔ ہمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں، دو عظمت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و اطرتی، ہمارا ایک ان میں سے کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کا کلام ہے، اور دوسری میرے اہل بیت ہیں۔ اس طریقے سے میرے آقا نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ہمارے آئے لوگو ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، حب نبیہ و حب اہل بیتہ و اعلی تلاوت القرآن، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و اعلی تلاوت القرآن، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور نبی کے گھر والوں سے محبت سکھاؤ، وَعَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور تلاوت قرآن سکھاؤ۔ یعنی اہل بیت اور قرآن کا ایک جوڑ ہے، ہمارا دونوں سے محبت کرو، دونوں سے پیار کرو، ان دونوں سے پیار کرو گے تو فرمایا پھر تمہارا ایمان کامل ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کسی سے تم چھوٹ جاؤ گے تو فرمایا پھر تمہارے ایمان میں نقص ہے۔ بلکہ اہل بیت کی محبت بیان فرماتے ہوئے طبرانی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، اے لوگو
کوئی ایک آدمی ہو، ایک شخص ہو جو رکن یمانی یا فرمایا رکن جو ہے اپنا حجر اسود اور مقام سے مراد مقام ابراہیم، یعنی یہ بڑی عظمت والی جگہ ہے اور اعلیٰ مقام ہے، ہمارا ایک بندہ ان دونوں جگہوں کے درمیان بیٹھے اور ایسے خالی نہ بیٹھا رہے، بلکہ فرمایا صلاۃ و صام، وہاں پر نمازیں بھی پڑھتا رہے، وہاں پر روزے بھی رکھتا رہے، ثم مات، اسی حال میں وہاں پر رہے، پوری زندگی گزار دے حتیٰ کہ وہیں پر اس کی موت آ جائے، ہمارا حالانکہ وہ مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا شخص بھی اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے، اہل بیت کے بارے میں، محبوب کے اہل بیت کے بارے میں اس کے دل میں ذرا سا بغض ہے، ہمیں داخل النار، پوری زندگی باتوں میں گزارنے والا، وہ بھی اعلیٰ جگہ پر جہاں ایک نماز کا اجر و ثواب جو ہے وہ 1,00,000 نماز کے برابر ہوتا ہے، ہمیں وہ بندہ بھی اگر اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا، داخل النار، وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ اہل بیت سے پیار کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا ہمارا یہ لازمی عمل ہے۔ اگر ان دونوں سے محبت ہے، ہمیں من احبنی و احب ہذین و امہما و اباہما کان معی فی درجتی، اے لوگو جس نے میری ذات کے ساتھ محبت کی اور میرے ان دو پھولوں کے ساتھ، جنتی پھولوں کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ پیار کیا، محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور ان دونوں کی ماں سے، والدہ محترمہ سے، حضرت فاطمہ الزہرا سے پیار کیا، وَأَبَاهُمَا، اور ان دونوں کے پیارے ابا پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کی، ہمارا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اسے میرے درجہ عطا فرمائے گا، یعنی عظیم الشان جنت میں درجے ملیں گے۔ تو اہل بیت کی محبت کے صدقے، محبوب کی محبت کے صدقے اور محبوب کے اہل بیت کے محبت کے صدقے، اگر اہل بیت کے ساتھ محبت ہے تو بیڑا پار ہے، اور اگر ان سے تھوڑا سا بھی بغض ہے، دل کے اندر کمی ہے، کجی ہے، ہمارا داخل النار، پھر تیری عبادتیں، تیری ریاضتیں، تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا، رکوع و سجود، تیرے روزے، ہمیں ساری باتیں تیرے منہ پہ مار دی جائیں گی اگر اہل بیت سے پیار نہیں